اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سحری کھا کر غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کر لینا چاہیے۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال كنت انا وابی فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضی اللہ عنہا قالت اشهد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان ليصبح جنبا من جماع غیر احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على ام سلمہ رضی اللہ عنہا فقالت مثل ذلك رواہ البخاری۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے، غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان جنبا فاراد ان یأکل او ینام توضأ وضوءه للصلاة رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں ایک سہولت ہے، رخصت ہے کہ اگر غسل میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اس سے پہلے انسان وضو کر کے ضروری کام کاج کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرطے کہ جذبات پہ قابو ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کر لو تو پھر؟ میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے؟ یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزے میں پچنے لگوانا جائز ہے۔ پچنا کیا ہوتا ہے؟ کپنگ، جسم میں سوراخ کر کے چھید کے اس میں سے خون نکالتے ہیں، کپس کو الٹا کر کے، وہ باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے۔ یا پھر ایک جونک ہوتی ہے تو وہ جونک کو مخصوص پوائنٹس پر لگا دیتے ہیں اور وہ وہاں سے خون سک کرتی ہے اور وہ خون سے بھر جاتی ہے بعض اوقات۔ اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا بلڈ لینا ہے یا دینا ہے تو وہ روزے کی حالت میں لے سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے مریض شوگر بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پچنے لگوانا دیکھیں سینگ سے بھی بعض اوقات وہ کرتے تھے پہلے زمانے میں نا، اب تو بہت نئے نئے طریقے آ چکے ہیں، اس کے مشینیں ہیں باقاعدہ، اور باقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے۔ میں نے خود کئی دفعہ کروایا یہ علاج، وہ بہت ہی مفید ہے۔ جسم میں درد وغیرہ کئی قسم کے امراض کا علاج ہوتا ہے اس سے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک تیز دھار چاقو سا ہوتا ہے یا کیا کہنا چاہیے اس کو، تو اس سے جس جگہ سے خون لینا ہوتا ہے وہاں وہ اس طرح کرتے ہیں، پرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پرک ہو کے تو وہ کٹ جاتی ہے نا اتنی جگہ۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کپ لے کے صاف اس کو اس کے اوپر الٹا کر کے روک دیتے ہیں، اور اس کپ کے پیچھے ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک پائپ سا لگا ہوتا ہے، ایک مشین کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو پمپ کرتے ہیں تو وہ خون وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بہت زیادہ نہیں نکلتا، بس تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنے لگوائے۔ یہ نیچے لکھا ہوا علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا استرے کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچنے لگوانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انجیکشن اگر وٹامنس کا نہیں ہے لگا سکتے ہیں، انہیلر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انہیلر سٹمک میں نہیں جاتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔